اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل رب زدنی علما۔ رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، رات ہم نے لینڈ ریونیو ایکٹ کا جتنا بھی کیا، جو میرا تفصیلی درس تھا آپ لوگوں کو بھیجا گیا، تقریباً 30-35 منٹ کا تھا، تو اس پر پھر میں نے آج ذرا مزید دیکھا ہے، اس کو دوبارہ سنا ہے، تو جو اس کے آخری سیکشنز ہیں کہ 18 تک، جو میں نے اپنے حساب سے آپ لوگوں کا سلیبس بنایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے کتنے دنوں میں مکمل کرنا ہے، وہ میرا شیڈول ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی خاص رحمت کرم سے 10 دن میں یہ میں نے مکمل کرا دینا ہے آپ لوگوں کو۔ اب پہلے لیکچر کے حساب سے اس کے سیکشنز بنتے تھے تقریباً 18، اور چیپٹر بنتے ہیں 3، تو رات میں نے کچھ پورشن اجلت میں کرایا، مجھے احساس بھی تھا، میں نے بتایا بھی تھا، تو اس کی کنٹینیویشن میں اب یہ مختصر ہوگا، اتنا زیادہ تفصیلی نہیں ہوگا، تو آپ لوگوں نے اس کو بھی آج ذرا غور سے سن لینا ہے۔ پھر 8 سے 9 بجے تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، کویسچن آنسر سیشن ہوگا، پھر آگے بھی مزید شروع کر دیں گے۔ اب اس کا پہلا تھا پریلیمنری والا ڈیفینیشن پورشن، اور ڈیفینیشن پورشن کو اب میں اگین تھوڑا سا ریپیٹ بھی کروں گا تاکہ بار بار آپ لوگ سنیں۔ اسپیسیفک ورڈز ہیں، ان کی اردو ورڈنگ ہے، جس کا مفہوم ترجمہ میں آپ کو بتا دوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی بہتر ہوگا۔ تو اس کا سیکشن 5 ہے چیپٹر 2 کا۔ اب اس میں اس کی اگر آپ ہیڈنگ دیکھیں سیکشن 5 کی، پرومس ٹو بی ڈیوائیڈیڈ انٹو ڈسٹرکٹ اینڈ ڈویژنز۔ پتہ ہے کیا، یہ سن 2001 کی بات ہے، جب ہمارے پاکستان میں پولیٹیکل سیٹ اپ ذرا چینج ہوا، تو جنرل مشرف صاحب کا دور تھا، تو ڈویژن ختم کر دیے گئے تھے، آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یاد ہے، کمشنر کا آفس ہی ختم کر دیا گیا تھا، صرف ہمارے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر صاحبان آ گئے تھے، یہ نظام ایسے چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد 2011 میں آپ لوگ اس میں دیکھیں گے، یہ جو لیٹسٹ ہے ہمارا لینڈ ریونیو ایکٹ، اس میں ترامیم دی ہوئی ہیں کہ دوبارہ اس کی بحالی کب ہوئی اس نظام کی۔ 2011 میں یہ نظام دوبارہ بحال ہو گیا، کمشنر کا آفس دوبارہ بحال ہو گیا، کمشنر صاحب ڈویژن میں اپوائنٹ کر دیے گئے، اور ڈی سی او ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کو دوبارہ ڈپٹی کمشنر کا درجہ مل گیا نام کے لحاظ سے۔ اب یہ سیکشن 5 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی صوبے میں کو ڈویژن اور اضلاع میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب کے ٹوٹل 36 اضلاع ہیں اور 9 ڈویژن ہیں۔ اب صوبے کو ڈویژن میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یہ انتظامی امور کے لیے جو سول ایڈمنسٹریشن ہے صوبے کی چلنی ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو صوبائی ہیڈ جو پولیٹیکل ہوتی ہے ہماری ایگزیکٹو اتھارٹی، وہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہوتے ہیں، تو انہوں نے پورے پنجاب کا نا ایک نظام باقاعدہ چلانے کے لیے، صرف ریونیو میٹر نہیں، آپ ایز اے ہول اس چیز کو سمجھ لیں کہ ایک تقسیم تو ہونی چاہیے نا، پتہ تو ہونا چاہیے کہ کتنا رقبہ ہے، کتنے شہر ہیں، اور کس کس کا کیا ہے۔ پھر گورنمنٹ نے اپنے کئی ہزاروں یہ پروگرام مینیج کرنے ہوتے ہیں، کام شروع کرنے ہوتے ہیں، اسی حساب سے انتظامی امور میں صوبے کو ڈویژن میں تقسیم کیا جاتا ہے اور اضلاع میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب مثال میں دے رہا ہوں، جیسے ہمارا ڈویژن ہے بھاولپور، اس کے ٹوٹل 3 ضلع ہیں، یہ بذات خود ڈسٹرکٹ بھی ہے، ڈسٹرکٹ بھاولپور، رحیم یار خاں اور بھاول نگر، اس کے 2 اور ڈسٹرکٹ ہیں، اور یہ مکمل ڈویژن کہلاتا ہے۔ جس طرح آپ کو بتا رہا ہوں، ایک صوبے میں مختلف ڈویژن ہوتے ہیں، پنجاب میں ٹوٹل 9 ڈویژن ہیں، 36 اضلاع ہیں، اور ہر ضلع میں مختلف تحصیلیں ہوتی ہیں، اور سب ڈویژن بھی ہوتا ہے۔ اب سب ڈویژن تحصیل کو عام طور پر سب ڈویژن بھی بعض اوقات کہا جاتا ہے، اور کسی علاقے کو قصبہ جو کافی حد تک وہ آپ کہتے ہیں ترقی کر چکا ہوتا ہے، یہ صوبائی گورنمنٹ کا اختیار ہے، تو یہ ان کو اس کا سب ڈویژن کا درجہ بھی دے دیتے ہیں، مثلا کہ وہاں تحصیلدار صاحب کو بٹھا دیا، یا گورنمنٹ کے کچھ آفیسز وہاں سیٹ اپ بنا دیا، جیسے تحصیل میں ہوتا ہے، لیکن تحصیل لیول جیسی تو سہولیات نہیں ہوتی، لیکن کسی حد تک ان کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس میں یہ لکھا گیا ہے سیکشن 5 میں، گورنمنٹ کا یہ اختیار ہے کہ ایک ضلع میں اور بھی تحصیلیں بنا سکتی ہے، ان کی حدود بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اکثر جو ہمارے الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں، کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ضلع کی ایک تحصیل ہے، تحصیل کی آدھی تحصیل کسی اور ضلع کے ساتھ اٹیچ کر دی گئی، آدھی تحصیل کسی اور ضلع کے ساتھ اٹیچ کر دی گئی۔ یہ حلقہ بندیوں کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں،
گورنمنٹ کا یہ اختیار ہے، اور خاص کر جب نئے ضلع بنتے ہیں، اب یہ 92 میں پنجاب میں 8 ضلع بنے تھے، اس کے بعد بھی شاید کوئی ضلع بنا تھا، تحصیلیں تو اکثر بنتی رہتی ہیں، اب ریمنڈ پچھلے 5-10 سالوں میں شاید اسے تحصیل کا درجہ مل گیا ہے، اور بھی پنجاب میں کافی ساری ہیں جو نئی تحصیلیں بنی ہیں، جو جب نئی تحصیل بنتی ہے وہاں نیا سیٹ اپ وغیرہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا اختیار صوبائی حکومت کا، کہ صوبائی حکومت پھر بورڈ آف ریونیو ماتحت ہوتی ہے پروونشل گورنمنٹ کے، اور صوبائی حکومت احکامات بورڈ آف ریونیو کو دیتی ہے، بورڈ آف ریونیو پھر صوبائی حکومت کے احکامات کے مطابق قانون چلتا ہے۔ بورڈ آف ریونیو کا اپنا ایک باقاعدہ ایکٹ ہے، یہ ہے رول مکمل سیکشن 5 کی۔ آپ 6 پہ آپ آ جائیں، اضلاع کا سب ڈویژن میں تقسیم ہو جانا، وہی جو اب میں نے آپ سب کو گزارش کی ہے کہ کسی ضلع کو سب ڈویژن یا تحصیلوں میں تقسیم کر سکتی ہے، ایک سب ڈویژن ایک یا زیادہ تحصیلوں پر مشتمل ہو سکتی ہے، یہ ہے حکومت بذریعہ نوٹیفیکیشن سب ڈویژن اور تحصیلوں کی زیادہ یا حدود میں تبدیلی کر سکتی ہے۔ اس طرح کے نا ایڈمنسٹریٹو ورک ہیں، یہ ہمارے روٹین کے ہی ہوتے رہتے ہیں۔ اب یہ سیکشن 7 کو دیکھ لیں، انتہائی اہم ہے، ریونیو افسران کی تقرری اور اختیارات، ان کی اپوائنٹمنٹ ہے ریونیو آفیسرز کی، اور ان کی پارز وغیرہ کیا ہیں۔ آپ یہ ہیرارکی سن لیں، بہت آسان ہے، روٹین کے ہمارے روزانہ ٹی وی میں اخبارات میں روٹین میں یہ باتیں وغیرہ چلتی رہتی ہیں۔ اب ریونیو آفیسرز کی درجہ بندی کچھ اس طرح ہے، سب سے پہلے بڑا جو انتظامی عہدہ ہے وہ ہے بورڈ آف ریونیو کا، اس کا ہیڈ آفس ہے لاہور میں۔ اس میں پھر مختلف ان کے عہدے داران ہوتے ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں، جوڈیشل بھی وہ پارز وغیرہ ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں، ممبر جوڈیشل عام طور پر جنہیں کہتے ہیں، ممبر ریونیو بھی کہا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کون سے معاملات ان کے پاس جاتے ہیں، یہ پھر ان پر اپیل پر ریویژن پر فیصلے بھی کرتے ہیں۔ بورڈ آف ریونیو کے نیچے کمشنر صاحب ہوتے ہیں، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ملتان ڈویژن ہے ہمارا، ڈی جی خان ڈویژن ہے، لاہور ڈویژن ہے، گوجرانوالا ڈویژن ہے، بھاولپور ڈویژن ہے، یہاں کمشنر صاحب ہیں ہر ڈویژن میں۔ اب ڈویژن کے نیچے ہمارے اضلاع ہو گئے، ضلع میں عام طور پر ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب ہوتے ہیں، لیکن بورڈ آف ریونیو لینڈ ریونیو ایکٹ کے تابع، لینڈ ریونیو ایکٹ کو ہم نے سمجھنے کے لیے ہر ضلع کے جو ڈی سی صاحب ہوتے ہیں وہ اس کے کلیکٹر صاحب بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ تھوڑی سی یہ تاریخ آپ کو بتا دوں، انتہائی اہم چیز ہے۔ 1994 تک جو ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب تھے، ان کے پاس 3 آفیسز ہوتے تھے، 3 عہدوں کا یہ شخص ایک مجموعہ تھا، ڈپٹی کمشنر، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور ڈسٹرکٹ کلیکٹر۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی پار اس سے چلی گئی ہیں ہماری انتظامیہ سے، اے سی صاحب بطور مجسٹریٹ کام کرتے تھے، فوجداری جو ہمارا کرمنل ورک ہوتا تھا سی آر پی سی کے تحت، ڈی سی صاحب بھی بطور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ڈیسائیڈ کرتے تھے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب بھی بطور مجسٹریٹ استعمال کرتے تھے۔ تو پھر یہ شرح فریدی بیسک کیس آیا، اس سے پھر یہ پار جوڈیشری کے پاس واپس آ گئی، اور ابھی تک ان کو جوڈیشری ایکسرسائز کر رہی ہے، اب ان کے پاس یہ پارز نہیں ہیں۔ اچھا، یہ کلیکٹر کے نیچے اسسٹنٹ کمشنر ہمارے اے سی صاحب ہو گئے، یہ ضلع میں بھی ہوتے ہیں، تحصیلوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اب اسسٹنٹ کلیکٹر درجہ اول، اسسٹنٹ کلیکٹر درجہ دوم، عمومی طور پر جو بڑا تحصیلدار ہوتا ہے تحصیل میں ہوتے ہیں، اے سی صاحب کے نیچے تحصیلدار صاحب ہوتے ہیں جو عام طور پر رجسٹریاں وغیرہ کرتے ہیں، رجسٹروں کے اختیارات ان کو دیے گئے ہوتے ہیں۔ نائب تحصیلدار صاحب بھی ہوتے ہیں، ان کو پھر جو مختلف معاوضہ جات تحصیل میں ہوتے ہیں وہ تقسیم کر دی جاتی ہے، وہ بورڈ آف ریونیو ان کے کام کی ڈسٹریبیوشن آف ورک ساری کرتی ہے، ان کو ریگولیٹ مینیج ہر چیز بورڈ آف ریونیو کرتی ہے۔ اب یہ کمشنر اور کلیکٹر کی تعیناتی، اب یہ جو کمشنر اور کلیکٹر کی تعیناتی یہ صوبائی گورنمنٹ کا اختیار ہے۔ کمشنر صاحب کو عمومی طور پر وزیر اعلیٰ صاحب جو صوبے کے ہیڈ ہیں ہمارے، ان کی مرضی سے ڈی سی صاحب آتے ہیں، کلیکٹر صاحب اور کمشنر صاحب، اور ایڈیشنل کمشنر اور ایڈیشنل کلیکٹر کا آپ سمجھ لیں یہ ہے سیکشن 9۔ اب میں آپ لوگوں کو گزارش کر رہا ہوں نا، کمشنر صاحب تو ہیں پورے ڈویژن کے، لیکن انتظام کو ریونیو کا ہو گیا، دیگر جو ریونیو سے متعلقہ مسائل آتے ہیں ان کے لیے عہدہ ہے ایڈیشنل کمشنر صاحب کا۔ ایڈیشنل کمشنر اکثر آپ نے کنسولیڈیشن سنا ہوگا۔ اب یہ جو ہماری اس کے
گورنمنٹ کے مختلف پروجیکٹس ہیں، جیسے میں چولستان کی بات کر رہا ہوں، سیکشن 19 کالونی ایکٹ کا آپ لوگ شاید کبھی کالونی ایکٹ کو پڑھا ہو، یا یہ جو ہمارے ونڈا جات وغیرہ ہوتے ہیں ان کی بابت کوئی معاملات اپیلیں وغیرہ چلی جاتی ہیں، تو کام کی تقسیم کے حساب سے ایڈیشنل کمشنر گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے کسی ڈویژن میں، تو یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں جس طرح کمشنر صاحب کرتے ہیں، لیکن کام کی آسانی کے لیے ایڈیشنل کمشنر کا عہدہ کریٹ کیا گیا ہے، اس کو کام مخصوص دے دیے گئے ہیں۔ سملرلی ایڈیشنل کلیکٹر صاحب ہیں، اب جو اے ڈی سی جی صاحب ہوتے ہیں نا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، ایک ہوتے ہیں ڈی سی صاحب جنہیں کلیکٹر کہا جاتا ہے، اور ایک ہیں ایڈیشنل کلیکٹر۔ اب یہ اے ڈی سی جی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عام طور پر ہم کہتے ہیں، اس میں ایڈیشنل کلیکٹر کا لفظ استعمال کر دیا گیا ہے۔ اب اے ڈی سی جی کو جیسے ڈی سی صاحب کے ماتحت اکثر اے ڈی سی جی صاحب ہوتے ہیں، اب اسی طرح سملرلی جب ڈی سی صاحب بطور کلیکٹر ہوتے ہیں، اسی طرح ضلع میں ایڈیشنل کلیکٹر کا بھی عہدہ ہوتا ہے، پوسٹ کریٹ ہوتی ہے۔ یہ بھی ریونیو کے مختلف کام کرتے رہتے ہیں، جو بورڈ آف ریونیو ان کو احکامات وغیرہ جاری کر سکتے ہیں۔ ضلع میں ان کی ایک اپنی ترتیب ہوتی ہے، زیادہ ہو سکتے ہیں افسران، کم ہو سکتے ہیں، یہ ایک صوبائی حکومت کا اختیار ہے۔ سیکشن 8 کو آپ دیکھ لیں، اسسٹنٹ کمشنر اور اسسٹنٹ کلیکٹر۔ اب اسسٹنٹ کمشنر یہ نمائندہ ہوتا ہے موسٹلی ڈی سی صاحب کا، کلیکٹر صاحب کا، یہ ہوتا ہے تحصیل میں۔ اب یہ ریونیو کا بھی تحصیل کا ایک ہیڈ ہوتا ہے۔ جو اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 1 تحصیلدار صاحب ہوتے ہیں، نیب تحصیلدار صاحب ہوتے ہیں، ان کے یہ ماتحت کام کرتے ہیں، ان کو بھی موضوع جات دیے گئے ہوتے ہیں، یہ بھی بطور کوٹ کام کرتے ہیں۔ ان کی اکثر یہ پارٹیشن کے ان کے پاس یہ معاملات آتے ہیں، یا کوئی دیگر آ جاتے ہیں قبضے کا، یا جو پیور اس کا اختیار ہوتا ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت ریونیو کوڈ کا، تو یہ بطور کورٹ بھی پارز ایکسرسائز کرتے ہیں ہمارے نیب تحصیلدار صاحب بھی، اور اے سی صاحب بھی۔ ان کے خلاف جو اپیل آتی ہے یا جو بھی کارروائی آتی ہے اس کے تحصیلدار کے خلاف، اے سی صاحب کرتے ہیں۔ اے سی صاحب کے فیصلے کے خلاف پھر وہی طریقہ کار ہے، جو کلیکٹر صاحب ہیں ان کے پاس پڑھ لی جاتی ہے، پھر کمشنر صاحب، یہ نا ان کی یہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کی پھر پوری ترتیب ایک ہیرارکی جب انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ ریویژن پر جائیں گے، لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت ریویژن کیسے ہوتی ہے، اپیل کیسے ہوتی ہے، اس میں آپ لوگوں کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، یہ آ گیا جی ہمارا سیکشن 10۔ اب 11 آ گیا تحصیلداران جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ افسر اعلیٰ جن کو مقامی مالیہ کا، اب مقامی مالیہ ہے جو ٹیکس کی وصولی ہے نا، مال سے، زمین سے گورنمنٹ نے جو کرنی ہے اس کا انتظام جس کو سپرد کر دیا جائے، وہ تحصیلداران صاحبان کہلاتے ہیں۔ سیکشن 11 کی روشنی میں 12 کو آپ دیکھ لیں، مخصوص تقرریوں کا نوٹیفائی کیا جانا۔ اب یہ جو اس میں جتنے بھی مخصوص تقرریاں ہوتی ہیں، ان کے مخصوص کام ہوتے ہیں، ان کو سارا ریگولیٹ مینیج ہمارا بورڈ آف ریونیو کرتا ہے۔ ان سے پارز ودرا کرنا یا ان کو مزید ترقی دے دینا، مثلا کہ نیب تحصیلدار صاحب ہیں، ان کو 10 سال ہو گئے، مزید ابھی پروموشن محکمانہ نہیں ہوئی، کئی مسائل ہوتے ہیں، تو ان کو اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ فرسٹ کا بعض کا ٹیمپریری چارج دے دیتے ہیں، یہ بورڈ آف ریونیو کا ہے۔ یا سمپل میں یہ کہوں کہ بورڈ آف ریونیو سے جو اپنی پروموشن کے سلسلے میں یا اپنے کام کے سلسلے میں آفیسر ان ٹچ رہتا ہے، وہاں اپنا ایک قانونی طریقے سے نمائندگی کرتا رہتا ہے، تو بورڈ آف ریونیو ان کو اسی حساب سے اختیارات تفویض بھی کر سکتی ہے، واپس بھی لے سکتی ہے، کام کے مینیج کنٹرول ہر چیز کو کور کرنا ہوتا ہے۔ اور اس میں امور کی تقسیم اور مقدمات کی واپسی اور منتقلی کا اختیار بورڈ آف ریونیو کا اختیار ہے کہ یہ ویڈرا بھی کر سکتی ہے، ٹرانسفر ہو گیا، ویڈرا ہو گیا، جتنے بھی ان کے پاس مقدمات وغیرہ ہوتے ہیں بورڈ آف ریونیو لے سکتی ہے ان سے۔ اور یہ بورڈ آف ریونیو کمشنر صاحب کو، کلیکٹر صاحب کو بھی کوئی اختیارات تفویض کر سکتی ہے بامطابق قانون، وہ ایڈمنسٹریشن کو بہتر طور پر چلانے کے لیے۔ اس کے بعد ہم آ جائیں، اس کی جو کلازز وغیرہ پڑھ رہے ہیں کہ اس کا جو نمٹانے کا مجاز ہوگا، یہ مثلا 4 کو دیکھ لیں، سیکشن کے تحت کوئی بھی حکم کسی ریونیو آفیسر کو کوئی ایسا اختیار استعمال کرنے یا ایسے معاملے کو نمٹانے کا مجاز نہیں بنائے گا، اپنے دائرہ اختیار کی مقامی حدود میں استعمال کرنے یا نمٹانے کا مجاز نہیں ہوگا۔ اور مزید آپ اس میں دیکھیں کہ بورڈ آف ریونیو مزید ان کو کوئی نوٹیفیکیشن کے ذریعے ڈائریکشن دے سکتی ہے، چھوٹے موٹے رولز وغیرہ بھی بناتے ہیں کہ جو متصادم نہ ہوں لینڈ ریونیو ایکٹ کے، جس میں لینڈ ریونیو ایکٹ کی ایکس پروویژن موجود نہیں ہے، اس میں وہ ان کی ڈے بائی ڈے ان کو احکامات وغیرہ جاری ہوتے ہیں کہ جی اس طرح کے رجسٹری ہیں، انتقالات ہیں، آپ نے اتنی فیس چارج کرنی ہے، یہ کرنا ہے، کام کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے۔ اختیارات کیا میں نے آپ کو بتایا، اختیارات
یہ اب 16 کو دیکھ لیں، حکومت بذریعہ نوٹیفیکیشن کسی شخص کو اس ایکٹ کے تحت کسی کمشنر یا کلیکٹر کے تمام یا اس میں کچھ اختیارات عطا کر سکتی ہے۔ صوبائی حکومت کا اختیار ہے، یہ کسی بھی بندے کو کمشنر یا کلیکٹر کے اختیارات دے سکتی ہے اور واپس بھی لے سکتی ہے۔ بورڈ آف ریونیو بذریعہ نوٹیفیکیشن اس کے تحت اسسٹنٹ کلیکٹر کے تمام اختیارات دے سکتی ہے، واپس بھی لے سکتی ہے۔ یہ تو اس کا بورڈ آف ریونیو کا اپنا اختیار ہے۔ ریونیو افسران کے افعال کہ جیسا کہ ریونیو افسران کا وہ درجہ جس کی جانب سے کوئی افعال سر انجام دیا جاتا ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بورڈ آف ریونیو بذریعہ نوٹیفیکیشن ریونیو افسران کے کسی درجہ کی جانب سے ایکٹ کے تحت سر انجام دینے والے افعال کا تعین کر سکتا ہے۔ اب وہی ہے نا، ایکٹ جو کام کرنا ہے ہمارے ریونیو افسران نے، ان کو ریگولیٹ مینیج سارا بورڈ آف ریونیو نے کرنا ہے، اور بورڈ آف ریونیو وہ سارا مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ 18 دیکھ لیں، منتقلی پر ریونیو افسران کی جانب سے اختیارات بحال رکھنا۔ اب اس کا یہ ہے کہ جب کسی درجے کے ریونیو افسر کو جسے اس ایکٹ کی دفعات کے تحت کسی مقامی علاقے میں کوئی اختیار حاصل ہے، اس مقامی علاقے سے کسی دوسرے میں اسی درجہ یا اس کے اوپر کے درجہ میں بطور ریونیو افسر منتقل کیا جاتا ہے، تو وہ اس دوسرے مقامی علاقے میں اس وقت تک وہ اختیار استعمال کرتا رہے گا جب تک حکومت یا بورڈ آف ریونیو جو بھی صورت ہو بصورت دیگر ہدایت کرے۔ اب پتہ ہے کیا 18 کو نا آپ ذرا مختصر سمجھ لیں، انتہائی دلچسپی کے ساتھ میں سمجھا دوں گا، پریکٹیکل اسٹیٹ کر رہا ہوں۔ فرض کیا مثال میں دے رہا ہوں، تحصیل چشتیاں ہے، ڈسٹرکٹ بابل نگر کی۔ اب وہاں کے نا ان کا تحصیلدار صاحب کا تبادلہ ہو جاتا ہے، متبادل کوئی نہیں آتا، نائب تحصیلدار بھی نہیں ہے، اور ایسے کئی دفعہ ہوتا ہے۔ اب جو اس کی دیگر تحصیلیں نا ساتھ والی، مثلا فوٹا باس ہے، ہرون آباد ہے، وہاں کے جو تحصیلدار صاحب ہیں نا، ان کو ٹیمپریری طور پر تحصیلدار چشتیاں کا بھی چارج دے دیا جاتا ہے کہ آپ بھئی اس کے جو رجسٹری کا مین کام ہوتا ہے، جس میں زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ اگر ایک افسر ٹائم پہ نہیں ہے تو کام زیادہ رک جاتا ہے یا مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے۔ اب ایک افسر ایک تحصیل میں کام کر رہا ہے تو اس کو ایڈیشنل ورک دوسری تحصیل کا دے دیتے ہیں کہ جب تک وہاں کوئی بندہ نہیں آتا۔ سملرلی اے سی صاحب کو بھی کر دیتے ہیں کہ فرض کیا فوٹا باس کے اسسٹنٹ کمشنر فوٹا باس تحصیل ہے ڈسٹرکٹ بھاول نگر کی، اس کا ٹرانسفر ہو گیا ہے، ابھی تک دوسرا نہیں آ رہا، لیکن اس سارے کام کو مینیج ریگولیٹ کرنے کے لیے تو وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہرون آباد کو اختیار دے دیں گے کہ بھی آپ یہ کام کریں۔ رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، یہ 18 سیکشن ہم نے اچھے طریقے سے پڑھے ہیں، آپ لوگوں کو رات بھی کچھ بتایا تھا، اب بھی بتا دیا ہے۔ رات والا لیکچر 30-35 منٹ کا ہے، اور یہ بھی تقریباً اب 18-20 منٹ تک چلا جائے گا۔ مشکل نہیں ہے، اس کو بار بار سنیں، اچھے طریقے سے سنیں۔ تو میری یہ کوشش بھی ہے، دعا بھی ہے، انشاءاللہ تعالی نہ صرف آپ کا لینڈ ریونیو ایکٹ کلیئر ہوگا، اس کے دیگر جتنے بھی متعلقہ چیزیں آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو کلیئر ہو جائیں گی۔ اور ڈیفینیشن پورشن کا رات کچھ بتایا تھا، آج بھی ذرا بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میری کوشش ہے کہ ایک دفعہ جو چیز پڑھ لیں آپ لوگوں کا اس پر کنسیپٹ بہترین بن جائے، دوبارہ وہ چیز بھولنے نہ پائے۔ اللہ پاک کرم کرے گا، اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، باقی پھر رات انشاءاللہ تعالی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔